اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل. صلوات محمد. میلاد کا عنوان ہے، گویا ایک جشن کی کیفیت بھی ہے، تو اس سے بھی بہتر درود انشاءاللہ ہدیہ ہو سکتا ہے. صلی علی محمد. سب سے پہلے عذر خواہی ان علماء حضرات سے، قبلہ محترم سید نے بھی اپنے مطالب کو پیش کیا، علیہ جواد نوری صاحب تشریف فرما ہیں، بزرگان علماء بھی اس بزم میں ان کی موجودگی میں لب کشائی کے لیے عذر خواہی پیش کرتا ہوں. اتفاق سے تنظیم پروگرام اس طرح سے ہی تھا کہ مجھے بعد میں جو ہے وہ پڑھنا تھا، ورنہ بعد میں جو ہے وہ بزرگ سید کو خطاب کرنا چاہیے تھا. عزیزان گرامی قدر، مقالہ آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے اور اس مقالے کا عنوان جو ہے وہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نگاہ میں امام بہترین درود صلی اللہ. اسی مختصر سے وقت کے اندر اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے اندر آپ کی خدمت میں ایک زاویہ عرض کرتا ہوں. ایک مثال پر دقت فرمائیے گا. فرض کریں کہ آپ یہاں پر نمائش پر موجود ہوں اور آپ کو جانا ہو صدر، لیکن آپ کا رخ جو ہے وہ گرو مندر کی طرف ہو. اب جن کو پتہ ہے کہ صدر کس طرف ہے اور گرو مندر کس طرف ہے، ان کے لیے مثال زیادہ آشکار ہو جائے گی. اور اب آپ جو ہے وہ گرو مندر کی طرف سفر کر رہے ہیں سوچتے ہوئے کہ میں صدر جا رہا ہوں. تو اب آپ چاہے کتنی رفتار سے جائیں، بڑے اچھے انداز میں جائیں، جو بھی طریقہ ہو بہرحال آپ کا سفر کرنے کا بہتر سے بہتر طریقہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کبھی صدر پہنچ نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کا رخ جو ہے، ڈائریکشن جو ہے، وہ آپ کی جو سمت ہے وہی غلط ہے. اس مثال کو اپنے ذہنوں میں رکھیں. اب متوجہ ہو جائیں. اس موضوع کا انتخاب قبلہ کے موضوع کے بعد کیا گیا، یعنی مجھ تک آغا صاحب کا مقالہ پہنچ گیا تھا، میں لیٹ تھا اس معاملے میں، لیکن چاہ یہ رہا تھا کہ آغا کا مقالہ آ جائے تو بعد میں. ختمیہ مرتبت کی ایک حدیث آپ کے ذہنوں میں ہوگی اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے، اگرچہ اس حدیث کے مقابلے میں ایک حدیث کو لایا گیا تھا کہ ختمیہ مرتبت جاتے وقت، اچھا یہ لفظ جاتے وقت بہرحال آتا بہت زیادہ ہے، اگرچہ آیت اللہ صافی گل پائگانی کی تحقیق کے مطابق ختمیہ مرتبت نے اپنی پوری زندگی میں بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. ختمیہ مرتبت کے ذریعے سے ہم تک قرآن بھی آیا ہے اور اہل بیت بھی آئے ہیں. ختمیہ مرتبت کے ذریعے سے جو قرآن پہنچا اس کے حوالے سے اعلیٰ صاحب نے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے. دوسری چیز ہے امام، اہل بیت یعنی امام، جو ختمیہ مرتبت نے ہمارے حوالے کی. اور رسول اللہ کے بعد قرآن اور اہل بیت سے تمسک ہی نجات کا سبب بنے گا. یہ حدیث کے جملے ہیں، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. یہ تمسک کا جو لفظ ہے یہ بھی ختمیہ مرتبت کی حدیث میں، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہی نہیں دیکھو گے. اور پھر اس حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ یہ آپ کو حوض کوثر تک لے آئیں گے.
اب اس مثال کو لے آئیے یہاں پر جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حوض کوثر یعنی صدر، یعنی قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی سمت اب صدر کی طرف ہے، جو آپ کا منتہا ہے، جو آپ کا آخری مقام ہے، جہاں تک آپ کو پہنچنا ہے. لیکن اگر آپ ڈائریکشن بدل دیں، یعنی آپ گرو مندر کی طرف ڈائریکشن کر دیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یا آپ قرآن کو لے لیں، اہل بیت کو چھوڑ دیں، یا جیسے کہ بہرحال ایسے بھی افراد دیکھے گئے تاریخ میں کہ قرآن سے کوئی انسیت نہیں ہے، یا قرآن کو اپنے لیے کچھ نہیں سمجھتے، فقط اہل بیت کو خدا کی حد تک بھی سمجھ لیا. تو یہ گویا وہی ہے کہ آپ کا رخ اور آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ گرو مندر کی طرف ہے. تو نتیجہ کیا عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں اس مثال میں؟ آپ کبھی صدر نہیں پہنچ سکتے. تو اگر قرآن اور اہل بیت کے علاوہ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ سمجھ، اچھا یہ بہرحال یہ لوگ کہتے تو ہیں اور بہرحال یہ کہیں سے چلتا ہوا آیا کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، تو وہ بھی ذہن میں رکھیے گا ان کی بھی ڈائریکشن غلط ہے، ان کی بھی سمت غلط ہوگی. اس لیے کہ ختمی مرتبہ جب یہ کہہ چکے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت دونوں مل کر، تو پھر اگر آپ اپنی طرف سے انتخاب کریں گے تو یہ ایسا ہی ہو جائے گا گویا آپ نے سمت بدل لی، آپ نے ڈائریکشن بدل لی. اب آپ چاہے کتنی بھی کوشش کریں، آپ اس منتہا تک جو حوض کوثر ہے، جہاں ختمی مرتبہ سے ملاقات ہونی ہے، کبھی پہنچ نہیں سکتے. یہ زاویہ ذہن میں رکھیے گا. اب میں اس مقالے کو جو بھی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اس مقالے کے 8 نکات ہیں. ان 8 نکات کے اندر یعنی جو دوسرا زاویہ اہل بیت، جس سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام، یعنی رسول اللہ نے بتایا کہ امام، ایک حدیث بھی ہے چونکہ قرآن کی چند باتیں پیش کی گئیں آغا سید کی طرف سے، امام کا ایک جملہ بھی ہے، القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن. قرآن امام کی طرف ہدایت کرتا ہے اور امام قرآن کی طرف ہدایت کرتا ہے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آئیے آپ کی خدمت میں یہ جو مقالہ آپ کے ہاتھوں میں، اس کی عربی عبارت اور اس کے ریفرنسز وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک کاپی ہے جو میرے پاس موجود ہے. کسی بھی فارمیٹ میں اگر آپ چاہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے اویلیبل ہو جائے گی، مل جائے گی، اس کے ریفرنسز اور اس کی عربی عبارت. ایک زاویہ اور سن لیجئے گا اس مقالے کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ اصول کافی کی جو کتاب ہمارے مکتب میں علم حدیث کی مرکزی کتب میں سے کتاب ہے اصول کافی، یہ احادیث اس میں سے لی گئی ہیں. اچھا حدیث کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیونکہ قرآن اور حدیث ان دونوں کا بھی بڑا جوڑ ہے، اور 5ویں امام کا ایک گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے. 6ٹھے امام کی ایک حدیث کو ملاتے ہوئے پیش کروں کہ ہمارا کلام لوگوں تک پہنچا نہیں. لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر لوگوں تک ہماری بات پہنچ جاتی، لوگوں تک ہمارے کلام کا حسن پہنچ جاتا تو یقیناً ہماری پیروی کرتے. اس کا مطلب پہنچا نہیں، اہل بیت کا کلام لوگوں تک پہنچا نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ بہرحال حکومتیں بر حکومتیں ایک کے بعد ایک اس کاوش میں رہی کہ لوگ اہل بیت کے قریب نہ جائیں، کیونکہ اہل بیت کے اندر ایک جاذبیت تھی بہرحال، اور اگر لوگ اس جاذبیت کے اندر کھنچے چلے جائیں، ڈھل جائیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر حکومتیں نہیں رہتی، لوگوں کی بادشاہتیں نہیں رہتی، اور بہت ساری چیزیں تلف ہو جاتی ہیں. لہٰذا اذان گرامی قدر پھر 6ٹھے امام کی جو حدیث اور 5ویں امام کی حدیث سے بیان کرنا چاہ رہا تھا مل کر، وہ یہ، ہمارا کلام لوگوں کے دلوں کو زندگی بخشتا ہے، دلوں کو زندہ کرتا ہے ہمارا کلام. لہذا 6ٹھے امام کی نگاہ میں وہ رسول کی عطا کردہ شے یعنی اہل بیت یعنی امام، اس کے حوالے سے 6 صفات ہیں. میں فقط آپ کی خدمت میں یہ صفات پڑھوں گا اور آپ کی زحمتیں تمام. باقی ان احادیث کی ایک مختصر سی توضیح بھی ہے، وضاحت بھی ہے، وہ جو عرض کی آپ کی خدمت میں اگر بعض میں کسی کو چاہیے تو انشاءاللہ اقبال بھائی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، مجاہد سے بھی انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی وہ چیز کہ جسے میں نے سرنامہ کلام میں بھی تلاوت کیا، 6ٹھے امام کا جملہ کہ امام کی بہرحال ضرورت ہے. اگر ضرورت نہ ہوتی تو ختمی مرتبہ آپ کو دے کر ہی نہ جاتے.
امام کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ ایک چیز، امام حقیقت میں خدا کا جانشین ہے، خدا کا جانشین، اس کو ذہن میں رکھیے گا، پروردگار عالم کا جانشین۔ قرآن کی آیت بھی اس مسئلے پر ہیں اور یہ امام کا قول بھی یہاں پر موجود ہے۔ قرآن کے لیے ایک جملہ آتا ہے کہ قرآن اللہ کے رسول نے اپنی امت کے حوالے بطور امانت پیش کیا۔ تیسری ہیڈنگ میں آپ کو ملے گا کہ امام امانت الہی ہے، یعنی بنسبت امام کے ہر شخص خدا کی بارگاہ میں مسئول ہے، جواب دہ ہے۔ امام کی بنسبت کہ امام سے کیا رہا آپ کا، امام کا حق ادا کیا یا نہیں کیا آپ نے، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ امام امانت الہی۔ اب آپ تھوڑا سا یہاں پر روک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بہرحال عوامی کیفیت کا جملہ ہے۔ اب آپ تھوڑا یزید کو دیکھ کر سوچئے، کیا یزید جیسا بھی امانت الہی ہو سکتا ہے؟ یعنی کم از کم ایسا امام نہیں ہو سکتا، خلیفہ نہیں ہو سکتا، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر امام پروردگار کے امر کا ولی ہے، قرآن کی آیات بھی ہیں اور یہ امام کی صفت بھی ہے۔ اس حیثیت سے جو امام کے پیروکار ہیں ان پر وجوب کی نسبت ہے، واجب ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے امام کو پہچانیں، اپنے امام کی معرفت حاصل کریں۔ ختمی مرتبت کی وہ حدیث آپ سب کے ذہنوں میں ہے، جب بھی حضرت حجت کا ذکر آتا ہے وہ آتی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے اندر وہ آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان اپنے امام کے پیچھے اس کے مطابق اٹھایا جائے گا، اس کے پیچھے بلایا جائے گا۔ پہچانیں گے تو اٹھایا جائے گا نا جناب علی، اگر معرفت ہی نہیں ہوگی امام کی تو کیا اٹھائیں گے؟ پھر امام کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، منزلت کیا ہے، یہ ایک اہم چیز ہے۔ امام کا مرتبہ، مقام اور منزلت، ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں ایک چیز کو ملوز نظر رکھنا ہوگا، اور وہ یہ کہ جو اسٹیٹس، جو مرتبہ، جو مقام اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں امام کا ہے، ہمیں اسی زاویے سے قبول کرنا ہوگا، اس سے ایک قدم آگے پیچھے افراط و تفرید ہونے کی گنجائش نہیں۔ پھر یہ کہ علم الہی، بہت اہم نقطہ ہے آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے آخر میں یہ جملہ بھی ہے، علم الہی۔ یعنی کیا مطلب علم الہی؟ یعنی امام کا علم خدا کے علم سے جڑا ہے۔ احادیث اپنی جگہ پر ہے، یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے حوالے اس لیے کیا گیا ہے کہ فرصت میں اس کا مطالعہ فرمائیے گا ضرور۔ خدا کا علم امام کے علم سے متصل ہے، میری آپ کی طرح کسب نہیں ہے اور کسب کرنے کے بعد بھولنا نہیں ہے۔ امام کا علم علم الہی سے جڑا ہوا ہے۔ پھر اہم چیز جو آخری چیز ہے وہ ہے عصمت امام۔ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، جو خود، یہ بالکل عقلی سی دلیل ہوتی ہے جو نبوت اور امامت کے سلسلے میں حوزے کے اندر رائج کتابوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، جو خود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جو خود ہی محتاج ہدایت ہو، جو خود یہ کہہ دے کہ دیکھو اگر مجھے کہیں راہ سے بھٹکا ہوا پاؤ تو مجھے سنبھال لینا، وہ کیا انسانیت کی ہدایت کرے اور وہ کیا سیدھے راستے پر لے آئے۔ آخری جملہ جو اس کے اندر نتیجے کے طور پر لکھا ہوا ہے، حضرت امام صادق کے نورانی کلام میں معرفت اور شناخت امام معصوم کو کتاب اصول کافی کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ یہ جملہ میں نے شروع میں کہا، اس تحریر میں امام معصوم کی اہم ترین صفات جو امام صادق کی روایات کی روشنی میں ہے وہ علم اور عصمت ہے، وہ میں نے آخر میں یہاں پر بیان کی، علم اور عصمت۔ اعتراض کی صورت میں بہرحال یہ بڑی تفصیلی بات ہو جائے گی، اسے چھوڑ رہا ہوں، فقط یہ دعائیہ جملہ بڑا اہم ہے، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کی ہیں، جعلنا، جس نے قرار دیا ہے ہمیں و ایاکم، آپ کو، من المتمسکین، وہ لفظ تمسک جو آغاز میں بیان کیا تھا ختمی مرتبت کی حدیث، من المتمسکین یعنی تمسک کیے ہوئے، جوڑے ہوئے، بے ولایت ائمۃ المعصومین علیہم الصلوۃ والسلام، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔
عزیزان گرامی قدر، خدا کی معرفت امام کی معرفت سے ہٹ کر نہیں ہے. یہ آخری جملہ اور آپ کی زحمتیں تمام. تیسرے امام کے زمانے میں کسی نے امام سے پوچھا، امام سید الشہداء سے، کہ خدا کی معرفت کیا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا تھا اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہی خدا کی معرفت ہے. یعنی جو امام تک پہنچ جاتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. اب جتنے بھی دنیا میں آج آپ کو مسائل دکھائی دے رہے ہیں، ان مسائل کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ نمائش پر کھڑے ہو کے آپ نے سمت ہی غلط پکڑی ہے. بعد ختمی مرتبت اگر سارے قرآن اور امام سے متمسک ہو جاتے کوئی مسئلہ نہ ہوتا. اس کی مثال ہے حضرت امیر المومنین کے زمانے کی مثال ہے. 3-3.5 برس کی حکومت کے بعد امام نے کہا کوئی ہے تم میں کہ جو کسی مسئلے کے ساتھ سو گیا اور اس کا مسئلہ حل نہ ہوا ہو؟ مولا نے پوچھا ہے لیکن کوئی ایک بندہ اٹھ کے یہ نہیں کہہ رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہے تو باقی سارے مسائل حل ہیں. اگر قرآن اور اہل بیت سے تمسک ہے تو مسائل حل ہیں. اب آپ آج کے جتنے بھی جزوی مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈنے جائیں گے تو اس کا آغاز جو جڑے گا وہ وہیں سے جڑے گا. کہ اگر لوگ، اسی لیے ختمی مرتبت کی خوبصورت حدیث ہے وہ پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ لَوِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. اگر پوری کائنات، پوری انسانیت محبت علی پر جمع ہو جاتی تو پروردگار جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. ایسا ہی ہے. مسائل کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، نجات یافتہ جنت میں جائیں گے. خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی ذمہ داری، چونکہ ہم میں سے ہر ایک سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہے، وہ کھلا ہوا مقام ہے. وہاں پر امام کی شناخت کروائیں، امام کا تعارف کروائیں، خود بھی امام کے قریب جائیں اور نظریہ امامت کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ان دونوں ہستیوں کے صدقے میں پروردگار ہمیں قرآن اور معارف اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. یہ ادارہ جو مسلسل اس کاوش میں مصروف رہتا ہے، پروردگار تاب قیامت اس ادارے کی ترقی فرما. خدمت گزاران اور تمام وہ مومنین جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پروردگار ان سب کو اپنی جانب سے اجر عظیم عطا فرما. اس مختصر سی کاوش کے ذریعے سے ہمارے مولا واقع حضرت حجت کے قلب نازنی کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد.